حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ علماء کرام نے ایک مطلب یہ بیان فرمایا کہ مومن دنیا میں مشقتیں برداشت کرتا ہے، اپنی منمانی نہیں کرتا، وہ اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے کا پابند ہے۔ وہ کمانے میں بھی پابند ہے، خرچ کرنے پر بھی پابند ہے، سونے اٹھنے وہ اپنی مرضی سے اپنی منمانی نہیں کر سکتا۔ خوشی بھی کرے گا تو شریعت کی حدود میں رہ کر، غم ہوگا تو شریعت کی حدود میں رہ کر، تو وہ اپنے آپ کو قید سمجھتا ہے کہ میں دین اسلام کا پابند ہوں اور اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ نیکی کرنے کے لیے بھی مشقتیں برداشت کرتا ہے، برائی سے رکنے کے لیے بھی مشقت برداشت کرتا ہے۔ انسان ایک نماز لے لے، اب یہ ایک عبادت ہے، لیکن دوست احباب کی محفل کو، گھر کی محفل کو چھوڑنا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، مسجد آنا پڑتا ہے۔ یہ جو تکالیف ہیں نیکی کرنے پر، ان کو بھی برداشت کرنا، گناہ کو دل کرتا ہے، اسباب موجود ہیں، لیکن اپنے آپ کو روکنا کہ نہیں، یہ لذت نہیں اٹھانی، اس پر بھی جو تکلیف ہے اسے برداشت کرتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے قید والی زندگی ہے، اور اس کا اپنا جو مقصد ہے، ارادہ ہے، وہ اگلے جہاں کی زندگی کو آباد کرنے کا ہے۔ تو اگلے جہاں کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر جنت عطا فرمائے گا، جہاں وہ جو چاہے گا اسے ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ وہاں جو انسان خواہش کرے گا، جو طلب کرے گا، اس کی ہر خواہش اور ہر طلب کو پورا کیا جائے گا، جیسی بھی وہ چاہت کرے گا۔ تو یہ دنیا میں اپنی خواہش کو روکتا ہے تو آخرت میں اللہ پوری کرے گا۔ اور جو کافر ہے وہ اپنی منمانی کرتا ہے، جب دل چاہے سویا، جب دل چاہے اٹھا، جس چیز کو چاہے دل کھاتا ہے، جس چیز سے چاہے رکتا ہے۔ کمانے میں وہ آزاد ہے، جیسے مرضی کماتا ہے، خرچ کرنے میں آزاد ہے، جہاں دل چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ تو آج ہم مسلمان بھی، ہماری جو اعمال ہیں وہ آزاد ہو گئے۔ ہم کمانے میں سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ذریعہ آمدن حرام کا ہے، یہ ہم اختیار نہ کریں۔ خرچ کرنے میں بھی ہم نہیں سوچتے کہ یار یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، ہمارا ذاتی نہیں ہے۔ جن جن جگہوں پہ خرچ کرنے سے منع کیا وہاں خرچ نہ کریں، کل قیامت والے دن ہم نے جواب دینا ہے۔ ہم تو پابند ہیں، اگر پابندی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہوں گے، آزاد ہو کر زندگی گزاریں گے تو ناکام ہوں گے۔ آزادی تو کافر کے لیے ہے، کافر جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، مومن جو چاہتا ہے وہ نہیں کر سکتا۔ مومن دین اسلام کی مرضی کے مطابق چلے گا، جن جن ذرائع سے کمانا گناہ ہے ان سے رکے گا، جن جن ذرائع سے کمانا جائز ہے وہ کرے گا۔ پھر محنت کر کے کمایا، لیکن اللہ نے فرمایا یہ تمہارا مال نہیں، یہ ہم نے تمہیں دیا ہے، تو لہذا غلط جگہوں پہ، جن جگہوں سے منع کیا وہاں نہیں خرچ کرنا۔ تو ہم عبادت کرنے میں، مال کمانے، خرچ کرنے میں دین اسلام کے پابند ہیں۔ کفار آزاد ہیں، لیکن کفار جب دنیا سے جائیں گے، جن کو رب نے ایمان کی توفیق نہ دی، تو ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، پھر وہاں اگلا جہاں ان کے لیے قید خانہ ہے۔ اور ایک علماء نے یہ مطلب بیان کیا کہ انسان جب آخرت کی نعمت مومنوں کو ملے گی کہ دنیا کی نعمتیں جو اس نے دنیا میں راحت حاصل کی ہوگی، وہ دنیا اسے قید خانہ لگے گی۔ کہ دنیا میں بعض علماء کو، بعض اللہ کے ولیوں کو، بعض نیک لوگوں کو اللہ نے خوب راحت دی، لیکن اتنی راحت کے باوجود سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، پوری دنیا پر اور تمام مخلوقات پر اللہ نے حکومت دی تھی، لیکن دنیا کی جتنی بھی راحت لوگوں کو مل گئی، اگر وہ نیک تھے تو اگلے جہاں کی راحت کے بدلے وہ دنیا کی راحت کو قید سمجھیں گے، یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور کفار کو دنیا میں جتنی بھی تکالیف مل گئی، مشقت میں وقت گزارا، لیکن اگلے جہاں کے عذاب کے بدلے وہ دنیا کو آزاد سمجھے گا۔ کہ دنیا میں جتنی مرضی کفار نے تکالیفیں اٹھائی، لیکن مر گیا کفر کی حالت میں، تو اگلے جہاں جو جہنم کی سزا ہے، اس سزا کے بدلے وہ دنیا کو اپنے لیے جنت سمجھے گا۔ کہ دنیا میں جو تکلیفیں اٹھائیں وہ تو نہ ہونے کے برابر تھی، جو جہنم کی تکالیف ہیں وہ تو بہت سخت ہیں۔ ایک حدیث میں موجود ہے کہ جہنم سے کافر کو نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ سو جائے، کیونکہ جہنم کی آگ دنیا سے 70 گنا زیادہ تاثیر رکھتی ہے۔
تو جو اس تاثیر سے نکلے گا تو اس کم سزا سے اس کو سکون ملے گا. تو اتنی سخت سزا تو دنیا بھی جو تکالیف کفار برداشت کریں گے. اگر کفر کی حالت میں دنیا سے گئے تو وہ دنیا کی تکالیف کو جنت سمجھیں گے کہ دنیا میں تو مزے تھے, یہ تو دوزخ ہے, یہاں تو بہت سخت تکلیف ہے. تو یہ دونوں مطلب بیان کیے. آج ہم اپنی زندگی کو دیکھ لیں, ہم صبح سے شام, شام سے صبح آزاد ہو کے زندگی گزارتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارتے ہیں. خوشی کیسے مناتے ہیں, غم کیسے مناتے ہیں, روزمرہ کی زندگی میں کتنا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پابند ہیں. جتنا اپنے آپ کو پابند کریں گے اتنا ہی کامیاب ہوں گے. جن جن احکامات میں اپنے آپ کو آزاد کریں گے اتنا ناکام ہوں گے. تو آج ہماری مرضی ہے, ہم جس جانب چلیں گے اللہ تبارک و تعالی اسی جانب چلائے گا. جہنم کے راستے پر چلیں گے تو جہنم جائیں گے, جنت کے راستے پر چلیں گے تو اللہ مدد فرما کے جنت کی طرف لے جائے گا. انسان یہ نہ دیکھے کہ ماحول کیسا ہے. ایک ہمارے مقتدی تھے, فوت ہو گئے, اللہ جنت نصیب فرمائے. ان کے بیٹے نے داڑھی رکھ لی, نیک بن گیا اور انتہائی پابند شریعت کا. تو وہ میرے سامنے آ کے بڑے پریشان ہوئے کہ یار میں تو کرنل ہوں, ہمارا رہنا اٹھنا بیٹھنا آزاد ماحول ہے اور یہ بچہ اتنا سخت ہو گیا. اب وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو فل پردہ کرے, اپنے کزنوں تک نہ ملے, اور ہمارا تو آزاد ماحول ہے, کزن وغیرہ تو اکٹھے پھرتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا خدا کے بندے تو اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تیری اولاد کو نیک بنا دیا. میں نے کہا یہ دنیا کی پریشانی, میں نے کہا یہ پریشانی نہیں ہے. کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا جو انسان دنیا کی غلط کام کرتا ہے تو وہ اگر نفع اٹھاتا ہے تو جو نیک کرے گا تو اللہ اس کی اور مدد فرمائے گا. یہ چند روزہ انسان کو مشکل لگتے ہیں. میں نے کہا تو کوشش کر, تیرا کام ہے, تو والد ہے, باقی اللہ کی مرضی. اور ہوا ہی ایسے, چند دن نہیں گزرے تو بڑا خوش. میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے عالمہ کا رشتہ مل گیا, نیک خاندان کا مل گیا, باپردہ مل گیا اور اپنے علاقے کا مل گیا. اور ایسے لوگ مل گئے کہ جو مسجد اپنی ذاتی بنا کر اس کا نظام بھی چلا رہے اور ہیں بھی مالدار, غریب طبقہ بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا اتنا اچھا رشتہ, اللہ کو پتہ ہے نا میں نے اس بندے کو نیک بنایا تو اس کی جو خواہشات کو میں نے کہاں سے پورا کرنا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ جو نیک بن جائے تو اس کو رشتہ بھی نہ ملے, لوگوں سے تعلق بھی نہ ہو, اس کی مدد بھی نہ ہو. اگر غلط کام کرنے والا روزی کھاتا ہے تو نیک کام کرنے والے کو اللہ کبھی بھوکا نہیں مارتا. یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے. جو اللہ کا دشمن ہے اگر اللہ اسے راحت دیتا ہے تو جو اللہ کا دوست ہوگا اللہ اس سے ڈبل اسے راحت عطا فرمائے گا. صرف چند دن اللہ آزماتا ہے. جب انسان نیک بنتا ہے نا تو چند دن تکالیف آتی ہیں کہ یہ ان تکالیف کی وجہ سے راستہ بدلتا ہے یا نہیں بدلتا. انسان ڈٹ جائے کہ نہیں میں نے غلط کام نہیں کرنے تو پھر اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. جتنی بھی مشکلات ہوتی ہیں اللہ دور کر دیتا ہے. لیکن ایک انسان مشکلات کو دیکھ کر راستہ بدل دے. میں نے کئیوں کو دیکھا داڑھی رکھتے ہیں, نیک بنتے ہیں, لیکن رشتہ داروں کے کہنے پر, والدین کے کہنے پر, دوست احباب کے کہنے پر وہ پھر داڑھی منڈا دیتے ہیں. تو جب انسان راستہ بدلتا ہے تو اللہ کی مدد رک جاتی ہے. جب انسان کسی کے کہنے پر راستہ نہیں بدلتا, ڈٹ جاتا ہے کہ نہیں میں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہی پر چلنا ہے, تو جو تکلیف نظر آتی ہیں اللہ ان سب کو دور کر دیتا ہے. تو یہ انسان کی نیت پر ہوتا ہے. تو آج ہم اپنی زندگی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے تو اللہ دنیا میں بھی مدد فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر, سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.